اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ دیکھیے تاریخ میں چل رہی تھی بات شہزادی کونین حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگانی کے بارے میں۔ ابھی شروع میں بتایا آپ اولاد کی تربیت میں آپ کا کیا رول تھا، شوہر کی خدمت، ٹھیک ہے۔ آج جناب فاطمہ زہرا سے پیغمبر کی مہر و محبت کے پیغمبر آپ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا جناب فاطمہ کا معنوی مقام پڑھا تھا کہ آپ کی معنوی کتنا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ ہم نہ لکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، ان کا مقام اتنا بڑا ہے۔ اگر آپ ان کا مقام سمجھنا ہے تو معصوم زوات کے ذریعے سے سمجھیے کہ معصوم اماموں نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، معصوم اماموں نے کیا کہا ہے، خود اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ معصوم امام رہبر اگر کسی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ کل ہم جناب نے مہر کیا ہے؟ مہر محبت یعنی مہر و محبت ایک ہی بات ہے، مہر یعنی محبت۔ مہر مطلب سورج بھی ہوتا ہے نا؟ مہر دیکھیے مہر تو شادی کا مہر بھی ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے، مہر محبت کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مہر جی چاند کو بھی کہتے ہوں گے۔ جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ کے ساتھ پیغمبر اعظم کی مہر و محبت اتنی شدید تھی، اتنی محبت کرتے تھے رسول آپ سے کہ اس کو پیغمبر کی زندگی کی تعجب خیز باتوں میں سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر کی زندگی کی تعجب خیز باتیں ہیں یہ کہ کتنی محبت فرماتے تھے آپ۔ رسول خدا تمام امور میں معیار حق و میزان عدل و اعتدال تھے۔ بھائی رسول جو ہے نا تمام امور میں حق کا ملا کر معیار تھے نہیں تھے عدل کا۔ ان کی تمام حدیثیں، ان کے تمام اعمال، یہاں تک کہ ان کی تقریر پیغمبر، یعنی تقریر کسے کہتے ہیں؟ تقریر کا مطلب سخنرانی خطابت مت سمجھیے گا جی، آپ اس میں پڑھیں گے اصول میں جا کے کہ جو مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے قرآن سے، سنت سے، اجماع سے، عقل سے، تو سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت یعنی جی قول معصوم، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ قول معصوم یعنی معصوم کا قول، معصوم نے کیا کہا ہے۔ فعل معصوم یعنی معصوم نے کیا کیا ہے۔ تقریر معصوم مثلا نماز کے بارے میں مثلا آپ کو حکم لینا ہے کہ نماز واجب کیا ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے معصومین نے کیا فرمایا نماز کے بارے میں۔ یا وہ کام جو اہل بیت یعنی معصوم انجام دے رہا ہے وہ کام ہمارے لیے حجت ہے، وہ کام ہمارے لیے حجت ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ تیسرا ہے تقریر معصوم۔ تقریر معصوم یعنی امام کے سامنے کوئی شخص کوئی کام انجام دے رہا تھا، کوئی بھی کام، اور امام اسے کچھ نہ کہے اس کام کے کرتے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ٹھیک ہے، ورنہ اگر کمی یا غلطی ہوتی تو امام ضرور ٹوکتے۔ امام کا خاموش رہ جانا، معصوم کا خاموش رہ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ان کے سامنے کوئی کام انجام دے رہا وہ کام صحیح ہے، کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں، معصوم ہمیں دیکھ رہے ہیں، کھانا کھاتے میں ہم نے جو ہے وہ شروع میں ہاتھ نہیں دھوئے مثلا، تو فوراً کہیں گے بھائی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا مستحب ہے، ہاتھ دھوئیے، یعنی بولے وہ کھانا گرم روٹی مت کھائیے مکروہ ہے، فوراً بولیں گے۔ لیکن ہم ان سب کی رعایت کرتے ہوئے ٹھیک کھا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہ کہیں تو سمجھو ہم نے صحیح کام کیا ہے۔ تو تقریر پیغمبر، یہاں تک کہ تقریر پیغمبر یعنی وہ جس کو دیکھ کر اپنی خاموشی سے اس کی تصدیق کر دے، یعنی خاموش رہ جانا تصدیق کی علامت ہے نا کہ ہاں، تو یہ بھی شریعت کا معیار و حجت ہے۔ معصوم کی، پیغمبر کی تقریر بھی حجت ہے، خاموش رہ جانا بھی حجت ہے، وہ دین ہے، اور یہ ضروری ہے کہ یہ ساری امت کے اعمال کا قیامت تک نمونہ قرار پائے۔ آپ کے قول، آپ کا فعل، آپ کا کسی کام کے سامنے خاموش رہ جانا، یہ سب قیامت تک آئیڈیل ہے یہ۔ تو لہذا اس نقطے پر توجہ کر لینے کے بعد جناب فاطمہ کی معنوی منزلت اور بلندی کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کتنی معنوی آپ کی ہستی اور منزلت ہے، کہ پیغمبر کا ہر کام جب حجت ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے،
تو اگر پیغمبر کسی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کسی کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، پیغمبر کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، تو وہ حجت نہیں ہے؟ تو جس کے لیے یہ کام کر رہا ہے تو اس کا مقام و منزلت کتنا بڑا ہوگا، مقام و منزلت کتنی ہوگی؟ پیغمبر کے یہاں اور بیٹیاں بھی تھیں؟ نہیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ پیغمبر کی دیگر بیٹیوں کا ثبوت اہل سنت کی کتابوں سے فراہم ہوا ہے۔ اہل سنت مانتے ہیں کہ پیغمبر کی اور بھی بیٹیاں تھیں، جبکہ اکثر شیعہ علماء نے تحقیق کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ پیغمبر کے یہاں صرف شہزادی ہی ایک بیٹی تھی۔ اس کی دلیل بھی ہے کہ بتائیے رسول نے ہمیشہ جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں فرمایا کیا اور اولاد نہیں تھی؟ ان کے بارے میں کچھ کیوں نہیں فرمایا؟ کبھی تو نام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ اہل سنت کہا ہے کہ پیغمبر کی اور بھی بیٹیاں تھیں نہیں، اور پیغمبر اپنے خاندان یہاں تک کہ غیروں کے ساتھ بھی بڑی مہر اور نیکی سے پیش آتے تھے، لیکن اس کے باوجود شہزادی سے آپ کو خصوصی محبت تھی، اور فرصت کے مختلف لمحات میں اس محبت کا صریحاً یہ نہیں کہ کنایہ نہیں، صریح کھلم کھلا اعلان کیا، اور اس کی تاکید فرماتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، وہ من آذانی آذا اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور وہ جس نے اللہ کو اذیت دی وہ کافر ہے، جہنمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب ہے نہیں ہے؟ ان اللہ یغضب بغضبک ویرضی لرضاک، فاطمہ اللہ آپ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، آپ کے غضبناک ہونے پہ غضبناک ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں نے کل آپ کو فرمائی تھی کہ جب فاطمہ کے ناراض ہونے سے یا فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کو اذیت دینے کا مطلب سیدھا رسول اور خدا کو اذیت دینا ہے اور ٹھکانہ جہنم ہے، تو اگر شہزادی کسی سے ناراض گئی ہو تو کیا ہوگا اس کا مقام؟ جس کے سلام کا بھی جواب نہ دیا ہو، منہ پھیر لیتی ہوں اور لوگوں سے کہتی ہوں گواہ رہنا میں اس شخص سے ناراض جا رہی ہوں، تو اس شخص کا کیا حشر ہوگا؟ لیکن یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ اسی انسان کو خلیفۃ المسلمین مانا لوگوں نے، یہ افسوسناک ترین چیزیں ہیں یہاں پر ہمارے ہاں ہمارے اسلام میں، یعنی کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا تھا کہ حق کا معیار اور ملاک شہزادی تھیں، اور لوگوں نے ایسے ہی لوگوں کو، کیونکہ دیکھیے میں نے یہ بات کل کہی تھی، رسول کے زمانے میں دو ہی تو لوگ تھے، یا مومن یا منافق، مومن یا اور تو کوئی نہیں تھا۔ شیعہ علی کو مومن کہتے تھے یا باقی لوگ منافق تھے، تو اب تو نہیں دکھائی دیتے۔ اب کون ہے؟ اب اہل تشیع، اہل تسنن۔ منافق کہاں غائب ہو گئے؟ منافق کہاں غائب ہو گئے؟ بدل دیا، نام بدل دیا۔ ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اس زمانے میں اہل بیت کے زمانے میں رسول کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ اہل تسنن وہ نہیں، مومن منافق، مومن منافق۔ تو پھر منافق انہوں نے سوچا کہ بھائی چلو نام ایسے کر لو، یہ خود سے گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے مومن پہچاننا ہے آپ کو، اب جو رسول نے ملاک معیار بتا دیا، فاطمہ جس سے راضی اس سے میں راضی اور اللہ راضی، اور جس سے وہ ناراض، تو اب بتاؤ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اب دیکھو دنیا میں جا کے کتنے لوگ شہزادی کی طرف ہیں اور کتنے شہزادی کے مخالفین کی طرف ہیں۔ جو شہزادی کی طرف ہے مومن، ورنہ باقی منافق۔ یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اور یہ باتیں جو میں روایت پڑھ رہا ہوں کہ فاطمہ جس سے راضی اس سے اللہ راضی، میں راضی اللہ راضی، اور جس سے وہ ناراض اس سے میں ناراض، اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی وہ جہنمی۔ تو یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ورنہ دنیا کہہ رہی تھی تو شیعوں کی کتابوں میں ہے، نہیں، آپ معتبر ترین صحیح کتابیں جنہیں کہا جاتا ہے ان کتابوں میں بھی ہے یہ، اور وہیں پہ اور اسی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ شہزادی کس سے ناراض گئی، نام کے ساتھ ہے وہ کہ کس کا سلام کا جواب نہیں دیتی تھی۔
کیا کہتی تھی کہ میں گواہ رہنا، میں اس سے ناراض جا رہی ہوں، منہ پھیر لیتی تھی جب آتا تھا. تو اب بتائیے اس کے باوجود آپ دیکھ ہی رہے ہیں. یہ اس بات کی سند ہے کہ شہزادی اور رسول کے گھرانے کی سرنوشت اسلام کے ساتھ ساتھ، اس گھرانے کی سرنوشت اسلام کے ساتھ ساتھ ہے. یعنی شہزادی اور رسول کا گھرانہ جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے. اور پیغمبر و فاطمہ کا تعلق صرف ایک باپ اور بیٹی کا تعلق نہیں ہے. کبھی آپ کہتے باپ بیٹے تھے، بیٹا باپ تو بیٹی سے محبت کرتا ہی ہے، نہیں. بلکہ ایک معاشرے کی زندگی کے مسائل کے ساتھ ساتھ اور آنے والی امت اور مسلمانوں کی رہبری اور امامت کے بارے میں اللہ کے اوامر حکم کے ساتھ مکمل ربط ہے، اس کا مکمل تعلق ہے. شہزادی کو اتنا مہر و محبت، اتنا ان کے بارے میں فرمانا، پریکٹیکلی ان کا احترام، یہ کرنا وہ کرنا، سب یہ مکمل اللہ کے حکم سے تعلق ہے اس کا. اور یہ آئندہ کی خبر ہے یہ کہ شہزادی کے ذریعے سے کیا کچھ ہونے والا ہے اسلام میں، ہمیں رہبر ملنے والے ہیں. اس لیے لوگ جو ہے وہ، ورنہ آپ یہ دیکھیے لوگ مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. کیوں کہہ رہے ہیں؟ رسول، کیونکہ وہ رسول کو مانتے ہیں، اس لیے تو مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. رسول کو مانتے ہو تو پریکٹیکل بھی تو دکھاؤ. پریکٹیکل میں بھی زبان سے کہنے سے کیا مطلب ہے؟ رسول نے جس کا احترام کیا اس کا احترام تو کرو. رسول کی بیٹی جو جہنم اور جنت کا ملا کر معیار ہے، جی دیکھیں آپ کون ان کی طرف ہے، کون ان کے مخالفین کی طرف ہے. ہم شہزادی کے قاتلوں پہ لعنت کر رہے ہیں کہ شہزادی کے قاتلوں پہ لعنت، تو دیکھیے برا کس کو لگ رہا ہے؟ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. گڑبڑ کیا ضرور نہیں ہے. کیوں بھائی تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ شہزادی رسول کی بیٹی نہیں تھی؟ یعنی اس کا مطلب آپ رسول کی کھلم کھلا توہین کر رہے ہیں اور آپ نے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. اس مقام پر پیغمبر کی مہر محبت کے چند نمونوں کا ذکر یہاں پر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. یہ نمونے ان نمونوں کے علاوہ ہوں گے جو پہلے بیان کر چکا ہوں. جو ابھی اوپر بیان ہے نا ان سے ہٹ کے ہیں اور دوسری حدیث ہے. امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پانچویں امام بھی اور چھٹے امام بھی، سونے سے پہلے پیغمبر ہمیشہ شہزادی کے چہرے کا بوسہ لیتے تھے، اپنے چہرے کو آپ کے سینے پر رکھتے اور شہزادی کے لیے دعا فرماتے تھے. دو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، جو انہیں پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ یہ پہچان لے کہ یہ فاطمہ بنت محمد کی بیٹی ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری قلب و روح ہے. جو ان کو ستائے گا وہ مجھے دکھ پہنچائے گا، اور جو مجھ کو تکلیف دے گا وہ خدا کو اذیت دے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نمبر دو، پہلے دیکھیے یہ والی حدیث کہاں پہ ہے؟ نمبر دو، کشف الغمہ، تبریز جلد 1 میں اس میں سب ہے، بہار الانوار الغدیر میں بھی ہے اس روایت. آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا فاطمہ کو بوسہ دیتے تھے شہزادی کو. جناب عائشہ نے اعتراض کیا اس بات پہ، آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ پیغمبر نے جواب دیا، میں جب معراج پر گیا اور جنت میں پہنچا تو میں نے طوبہ کے پھل کھائے اور اس سے نطفہ پیدا ہوا، اور جب میں زمین پر پلٹ کر آیا اور خدیجہ سے ہم بستر ہوا تو شہزادی کا حمل قرار پایا. اس لیے جب میں فاطمہ کا بوسہ لیتا ہوں تو شجرہ طوبہ کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایمان و عبادت فاطمہ، یہ تو تھی رسول کی شہزادی کی منزلت معنوی. اب ایمان و عبادت آپ کی کیسی تھی؟ آپ کی عبادتیں اور آپ کا ایمان. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ایمان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایمان ان کی دل کی گہرائیوں اور روح میں ایمان اس طرح نفوذ کیے ہوئے، اس طرح سے اندر داخل ہوا ہے کہ عبادت خدا کے لیے اپنے آپ کو تمام چیزوں سے جدا کر لیتی ہیں. کہ جب عبادت کا وقت آتا ہے تو ہر چیز سے جدا، اب کوئی کام نہیں، بس نماز عبادت. امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت زہرا کو دیکھا کہ شب جمعہ کو محراب میں سپیدہ سحری تک عبادت، سپیدہ سحر یعنی تڑکے کی سرخی جب سفیدی نمودار ہوتی ہے، اذان صبح کا جو وقت ہے، تب تک عبادت رکوع و سجود میں مشغول رہتی تھی ہر شب جمعہ کو.
میں نے سنا کہ آپ صاحب ایماندار مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعا کرتی ہیں، مگر اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی، آپ پڑوسیوں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں، سب کچھ۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جس طرح آپ دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں ویسے ہی اپنے لیے کیوں دعا نہیں فرماتی ہیں آپ؟ تو شہزادی فرمانے لگی میرے لال، پہلے ہمسایہ پھر اپنا گھر، الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر واسی۔ حسن بصری کہا کرتے تھے کہ امت اسلامی میں شہزادی سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ عبادت حق تعالی میں یعنی اللہ کی عبادت میں اس قدر کھڑی رہتی تھی کہ پائے مبارک ورم کر جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب کیا شہزادی اپنے باپ کے بعد جب رسول کی وفات ہو گئی تو آپ پھر کیا رہا؟ وفات کے وقت پیغمبر کا سر علی علیہ السلام کی گود میں تھا جس وقت آپ کی روح پرواز کر رہی تھی، اور حضرت فاطمہ، امام حسن و امام حسین علیہ السلام آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی آنکھیں بند اور زبان حق کو خاموشی ہو چکی تھی، زبان اس وقت بند تھی اور آپ آنکھیں بند تھی، تو روح جو ہے آپ کی عالم ملکوت کی میں پرواز کر چکی تھی، یعنی آپ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ رسول اکرم کی رحلت کے سبب شہزادی زہرا پر سارے جہان کا غم و اندو ٹوٹ پڑا، آپ پہ کتنا غم ٹوٹ پڑا۔ شہزادی جنہوں نے اپنی عمر کو مصیبت، ٹھیک ہے، مصیبت تو آلام میں گزارا، آلام علم، مصیبت آلام علم کی جمع ہے، علم یعنی مصیبت، یعنی شہزادی نے جو اپنی عمر کو مصیبتوں میں گزارا تھا اور تنہا ان کی دلی مسرت باپ کا وجود تھا، فقط بس ایک باپ کا وجود ہی تو مسرت تھا، باقی جو غم تھا آپ کی زندگی میں، اس تلخ حادثے کے پیش آنے کے بعد آپ کی تمام امیدیں اور آرزویں بس تمام ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ جانتی ہیں کہ بس شہزادی رسول کی وفات کے بعد کتنا روتی تھی، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔